شان والا ہے، جو ہر طرح کی شرف و کرامت کا مالک ہے. ہمارا رب رب عظیم جو بلند صفات کا مالک ہے، جو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی بزرگی کے بارے میں بہت سی آیات میں ذکر کیا ہے. سورۃ البروج میں آتا ہے ذو العرش المجید فعال لما یرید، کہ وہ عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، جو چاہے کر ڈالنے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں. پھر اسی طرح وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے. فرمایا کل یوم هو فی شأن، کہ ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے، یعنی اس کی بزرگی اور اس کی بڑائی اور اس کی عزت اور اس کی شان میں ہر روز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، کمی نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفات جتنی بھی ہیں وہ سب اس کی شان میں اضافہ کرنے والی ہیں. اور پھر وہ عرش کا مالک ہے، ذو العرش المجید، اس کا عرش بھی بہت عزت والا ہے، کرامت والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی حقیقت میں اصل میں بزرگی کا مالک ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات میں سے کوئی بڑا بننا چاہتا ہے تو اس کی شان اور بزرگی جھوٹی ہے، وقتی ہے، کسی کو موت آ لیتی ہے اور کوئی کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اور کوئی کہیں مغلوب کر دیا جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اتنا بلند ہے، اتنا عظیم الشان ہے کہ اس سے نہ موت آئے گی، نہ ہی اس کے اوپر کوئی اور غالب آ سکتا ہے. کوئی کسی بھی طرح اس کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا. اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی اس صفت پر غور کرنا چاہیے اور قرآن و سنت میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا رب ان سب باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان میں شرک کر کے جو بھی کوئی گستاخی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ شرک بھی کوئی نقصان نہیں دیتا. وہ ان تمام باتوں سے بہت بالا، اوپر، بلند ہے. پھر اسی طرح بندے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھ لیں تو پھر ان کا حال کیا ہو. اب بھی بہت سے لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدر پہچانتے ہیں، جو اس کی بڑائی اور بزرگی کو مانتے ہیں، جو کائنات کی نشانیوں پر غور کرتے ہوئے اس کی عظمت کو پہچانتے ہیں اور اس کے کلام میں غور کرتے ہوئے اس کی شان کو مانتے ہیں، ان کے دلوں میں اب بھی اس کی بہت عزت اور بہت عظمت ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور اسی بنا پر وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اکیلے اکیلے بھی اور سب کے ساتھ جمع ہو کر بھی. اور ایسی مجلسوں میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں. پھر جہاں وہ کچھ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا، یعنی جنہیں ہم ڈھونڈ رہے تھے وہ یہاں بیٹھے ہیں. پھر وہ آسمانی دنیا تک اپنے پروں سے ان پر امڑتے رہتے ہیں، یعنی ان پر سایہ کیے رکھتے ہیں. پھر محفل مکمل ہونے پر اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی وہ فرشتے ان کا عمل لکھ کر رب کے پاس جاتے ہیں. پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود اپنے بندوں کے متعلق خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے تھے. وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح پڑھتے تھے، تیری کبریائی بیان کرتے تھے، تیری حمد کرتے تھے، تیری بزرگی بیان کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں نہیں واللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کا اس وقت کیا حال ہوتا جب وہ مجھے دیکھ لیتے. وہ جواب دیتے ہیں اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے تو تیری عبادت اور بھی زیادہ کرتے اور بھی شوق کے ساتھ زیادہ تیری بزرگی بیان کرتے.
تیری تسبیح سب سے زیادہ کرتے، یعنی کسی اور کے ذکر سے زیادہ پھر وہ تیرا ذکر کرتے اگر وہ تیری شان سے واقف ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی قسم کا جو بھی شرک ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں نے رب کی عظمت کو نہیں پہچانا، اس کی بزرگی کو نہیں جانا، اسی لیے وہ انسانوں میں سے یا مخلوقات میں سے جس چیز سے بھی متاثر ہوتے ہیں، جس کو بھی بڑا سمجھتے ہیں، اس کے گن گانے لگتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہی ہے، فرشتے ہوں یا جمادات ہوں یا نباتات ہوں، سب ہی اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الاسراء میں آتا ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی جو ان میں ہے، یعنی آسمان و زمین کے اندر جو بھی کوئی مخلوق ہے، اور کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، بے شک وہ ہمیشہ سے بردبار نہایت بخشش فرمانے والا ہے۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون، کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی یہ سب اللہ ہی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں، لیکن ایک انسان وہی نہیں جانتا کہ اس کے رب کی شان کیا ہے اور اس کی شان بیان کس طرح کرنی ہے اور اس کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ فرشتے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، اور خاص طور پر اس کام کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف بھی کر رکھا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جو کچھ میں سن رہا ہوں وہ تم سب سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو کوئی چیز نہیں سن رہے۔ آپ نے فرمایا بے شک میں تو آسمان کے چرچرانے کی آواز سن رہا ہوں، اور اس کے چرچرانے پر ملامت بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہاں تو ایک بالشت کے بقدر بھی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ یا قیام نہ کر رہا ہو۔ یعنی کس طرح فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بزرگی کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور کس شوق کے ساتھ اس کی تسبیح اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے ہی شان اور عظمت والی، اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی۔ جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی مجد کا تعلق ہے تو اس کے چہرے کی شان کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اسے کھول دے یعنی اپنا حجاب کھول دے تو اس کے چہرے کی شعاعیں جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچتی ہیں مخلوق کو جلا دے، یعنی کوئی اس کی تاب نہیں لا سکتا، وہ ایسی چمک اور ایسی روشنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو باغ ہوں گے جن دونوں کے برتن اور جو کچھ بھی ان دونوں میں ہے وہ چاندی کا ہوگا، اور دو باغ ہوں گے جن دونوں کے برتن اور جو کچھ بھی ان دونوں میں ہے وہ سونے کا ہوگا، اور لوگوں کے درمیان اور اس امر کے درمیان کہ وہ لوگ اپنے رب کو جنت عدن میں دیکھیں سوائے کبریائی کی چادر کے کوئی چیز اس کے چہرے پر نہ ہوگی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے اس میں بھی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے متعلق جو بھی چیز ہے وہ بھی شان والی ہے، جیسے ذو العرش
ذو العرش المجید کا ذکر کیا گیا کہ وہ ذات عرش پر مستوی ہے اور اس کا عرش بھی بہت شان والا ہے. اس کے عرش کی مقدار کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے کہ وہ کتنا بڑا ہے، کیسی شان والا ہے. ہاں ہمیں اتنا معلوم ہے کہ عرش تمام مخلوقات کی چھت ہے یا تمام مخلوقات سے اوپر ہے، بہت بلند ہے. آسمانوں کے بعد جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے کا درمیانی فاصلہ 100 سال کا ہے. اور پھر جنت الفردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے. آپ سوچئے، تصور میں لائیے کہ یہاں ہم اس زمین پر ہیں، اس کے اوپر آسمان دنیا ہے، پھر ایک اور آسمان، پھر ایک اور آسمان، پھر آسمان، 7 آسمان، پھر ان 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے. پھر جنت کے 100 درجے ہیں اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے. اور پھر اس کے اوپر جنت الفردوس، اور جنت الفردوس کی چھت جو ہے وہ رحمان کا عرش ہے. آپ سوچئے کہ وہ عرش کتنا بلند ہے اور اس کے اوپر ہمارا رب، اس کی شان کتنی بلند ہے. اور پھر 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 حجاب ہیں. مجاہد کہتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا کہ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں. 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان. اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو قریب کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان ایک پردہ رہ گیا. جب اس جگہ کو دیکھا اور لوح محفوظ پر لکھنے والے فرشتوں کے قلموں کی آواز سنی تو کہا رب ارنی انظر الیک، اے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ولیکن انظر الی الجبل، تم تو مجھے دیکھ نہیں سکتے، پہاڑ کی طرف دیکھو. اگر وہ میری تجلی سے دیکھنا تو دور کی بات، صرف تجلی سے ٹھہرا اپنی جگہ تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے. اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بلندی اور بلند شان کے بارے میں ہماری عقلیں کام نہیں کرتی کہ وہ کتنا بڑا اور کتنی بڑی شان والا ہے. پھر اسی طرح 7ویں آسمان پر بیت المعمور بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، اور فرمایا کہ مجھے بیت المعمور دکھایا گیا. میں نے جبریل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ بیت المعمور ہے، یعنی جیسے خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، اسی کے اوپر 7ویں آسمان پر. اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس سے نکل جاتا ہے پھر کبھی اس میں داخل نہیں ہوتا. دنیا میں تو اللہ کا گھر اور مسجد الحرام، اس میں لوگ بار بار نمازوں کی سعادت حاصل کرتے ہیں، لیکن بیت المعمور میں فرشتوں کو صرف ایک بار نماز پڑھنے کا چانس ملتا ہے. یعنی اتنی کثرت سے ہے، فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کی باری ہی نہیں آتی کہ وہ وہاں نماز ادا کر سکیں، محض ایک بار. اور پھر وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے بڑے ہیں کہ ایک فرشتے کے کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کے برابر ہے. پھر اسی طرح حاملین عرش فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر وقت تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ حاملین عرش 8 ہیں، وہ ایک دوسرے کو اچھی اور نرم آواز کے ساتھ جواب دیتے ہیں، یعنی ان کے بولنے کا انداز بھی بہت اچھا ہے. ان میں سے 4 کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک، اس بات پر کہ تو سب کچھ جاننے کے بعد بہت حلم اور بردباری سے کام لیتا ہے. اور 4 کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے بعد کہ تو قادر ہونے کے باوجود درگزر سے کام لیتا ہے. یعنی ان کی اپنی مخصوص تسبیح ہے.
پھر عرش کے اوپر اللہ کے پاس ایک کتاب بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس پر اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. یہ ہے شان ہمارے رب کی. اور پھر عرش کا سایہ بھی ہوگا. اس سائے تلے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو جگہ دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عزت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے میرے عرش کے سائے میں ہوں گے جبکہ اس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. پھر عرش کے سائے میں سونے کی قندیلیں بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں کر دیا جو جنت کی نہروں پر آتے ہیں, وہاں کے پھل کھاتے ہیں, پھر سونے کی قندیلوں میں لوٹ جاتے ہیں جو عرش کے سائے میں لٹک رہی ہیں, یعنی وہ جنت سے بھی اوپر مقام پر ہیں. جب انہوں نے وہاں کے کھانے پینے, آرام اور راحت کے مزے دیکھے تو کہا کون ہے جو ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں, ہمیں رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے بے رغبت نہ ہو جائیں اور لڑائی میں بزدلی نہ دکھائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا یہ پیغام ان تک پہنچا دوں گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کے بارے میں یہ خیال ہرگز نہ کیجیے کہ وہ مردہ ہیں, بلکہ وہ زندہ ہیں, اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. پھر اسی طرح عرش کا ایک وزن بھی ہے. جویریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت نماز ادا کرنے کے بعد ان کے پاس سے چلے گئے. وہ اپنی جائے نماز پر ہی بیٹھی ہوئی تھی. پھر دن چڑھے, آپ واپس تشریف لائے تو وہ اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا جس وقت میں تمہارے پاس سے گیا ہوں کیا تم اس وقت سے اسی طرح بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد ایسے 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں کہ اگر تمہارے آج کے کہے ہوئے کلمات کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا. اور وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ کی تعریف اس کی پاکی ہے, اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر, اس کی رضا کے برابر اور اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. یعنی اتنی بڑی تسبیح, اتنی زیادہ تسبیح. تو سوچئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اتنی خوبصورت تسبیح سکھا دی کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا, کہ چند الفاظ کے ساتھ انسان اپنی زبان ہلاتا ہے اور کتنی بڑی بات کہہ جاتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے ایک نیک بندے سعد بن معاذ کی وفات پر عرش الہی نے حرکت کی تھی, آسمان کے دروازے کھولے گئے, عرش ہلنے لگا. پھر اسی طرح عرش کے پائے بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ سب بے ہوش ہو جائیں گے, پھر سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا اور دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کے پایوں میں سے ایک پایا تھامے ہوئے ہیں. اب مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں بے ہوش نہیں کیا گیا, یعنی وہ پہلے سے یہاں موجود ہیں. پھر عرش کے پائے کے پاس آیت الکرسی رب کی پاکی بیان کرتی. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کئی مرتبہ دہرایا تو ابی ابن کعب نے کہا آیت الکرسی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو, اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے, عرش کے پائے کے پاس یہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے, اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں,
یعنی اللہ کی بڑائی اور عظمت کا بیان ہے آیت الکرسی میں. پھر عرش کے ارد گرد تسبیحات کی گردش ہوتی ہے. کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اچھے کلام کی عرش کے آس پاس آواز ہے جیسے مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی جو اپنے کہنے والے کا ذکر کرتا ہے. یعنی جو بندہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو وہ تسبیح عرش کے پاس اس بندے کا ذکر کرتی ہے. نعمان بن بشیر کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمد للہ اور لا الہ الا اللہ یہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح نکلتی ہے. وہ تسبیحات پڑھنے والے کا ذکر کرتی ہیں. کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے لیے ہمیشہ رحمان کے پاس وہ چیز ہو جس کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے، یعنی وہ عرش کے پاس تمہارا ذکر کرتی رہے. پھر اسی طرح عرش کے دائیں جانب والے فرشتے کی ایک پکار بھی ہے، اور وہ پکار کیا ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما، اور اے اللہ روک لینے والے کا مال جلد ہلاک کر دے. پھر عرش کے نیچے خزانہ بھی ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں مجھے عرش کے نیچے ایک خزانے سے دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے آخر تک. پھر اسی طرح لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ بھی عرش کے نیچے خزانوں میں سے ایک خزانے سے عنایت کیا گیا. پھر عرش کے نیچے سورج کا مقام بھی ہے جہاں وہ رب کے حضور سجدہ کرتا ہے اور دوبارہ نکلنے کی اجازت لیتا ہے. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرش کے نیچے سجدے میں پڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. پھر اسی طرح سور پھونکنے والا فرشتہ وہ عرش پر ہر وقت نظریں جمائے ہوئے ہے. آپ نے فرمایا سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے تب سے تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے ہے، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے پیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے. یعنی ایک لمحے بھر کے لیے بھی میں اپنی ڈیوٹی سے غافل نہ ہوں. اس کی آنکھیں 2 روشن ستارے ہیں اور وہ مسلسل دیکھ رہا ہے عرش کی طرف کہ کب حکم ملتا ہے اور کب دنیا کو ختم کر دیا جائے. پھر اسی طرح اس کی کرسی بھی عظیم الشان ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. پھر اس کی کرسی کی آواز بھی ہے، وہ چرچراتی بھی ہے. پھر کرسی کا سائز اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اور زمینیں اس کے سامنے صحرا میں پڑی ہوئی ایک مندری کی طرح ہیں. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی کرسی رکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ شان سے کرسی پر نزول فرمائے گا. جنت عدن میں بھی جہاں اللہ تعالیٰ سے لوگ ملاقات کریں گے، اس کا دیدار کریں گے، وہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کرسی کو نصب کیا جائے گا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام بھی بڑی شان والا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، فرمایا قاف والقرآن المجید. قاف قسم ہے قرآن مجید کی، اس قرآن کی جو بڑی شان والا ہے. اور کلام بھی کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی بزرگی اور اس کی شان و شوکت کی قسم کھائی کہ یہ کتاب بڑی بلند شان والی ہے اور یہ لوح محفوظ میں درج ہے. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے، کوئی اس میں کچھ بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی اس کی شان میں کمی نہیں کر سکتا. پھر اس کلام کی شان جو ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو فرشتے ایسے آوازیں سنتے ہیں جیسے لوہے کی آواز ہو. پھر اسی طرح اللہ رب العزت کی بادشاہت زمین و آسمان پہ چھائی ہوئی ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا. اللہ ہی یقیناً آسمان و زمین کو تھامے ہوئے، یعنی اس کا عرش ہو یا اس کے ساری کریشن سب اس کے قبضے قدرت میں ہے کہ کہیں سرک نہ جائیں. اگر وہ سرک جائیں تو اس کے بعد کوئی بھی جگہ پر نہیں رکھ سکتا.
بلا شبہ وہ بڑا بردبار اور معاف کرنے والا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی عظیم الشان ہے، اس کی ذات، اس کا چہرہ مبارک، اس کا عرش، اس کا کلام، اس کی کرسی، ہر چیز عظیم الشان ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہم سب کو بھی اس کی عظمت کو پہچاننا چاہیے۔ جب بندے کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کا احساس راسخ ہو جاتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی زندگی کسی غافل انسان جیسی نہیں رہتی۔ ایسا بندہ جو اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہو، اسے چاہیے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم بھی کرے، اس کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کی بزرگی بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کثرت کے ساتھ کرے، وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کثرت سے اس کا ذکر کرے۔ اور جیسے ہم نماز کے شروع میں ہی کہتے ہیں دعائے استفتاح میں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و تعالی جدک، تیری شان بہت بلند ہے۔ لیکن عموماً چونکہ ہم نماز کا مطلب نہیں جانتے، اس لیے بغیر سوچے سمجھے اس کو پڑھ جاتے ہیں، یہ کہہ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کی جاتی ہے تو اس کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔ فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے سنا جس نے نہ اللہ کی بزرگی بیان کی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ تو آپ نے فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعا کا طریقہ سکھایا۔ پھر آپ نے ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے سنا، اس نے پہلے اللہ کی بزرگی بیان کی، اللہ کی تسبیح کی، حمد بیان کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تو دعا کرنا قبول ہوگی اور مانگ تجھے دیا جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے، اللہ کی شان بلند کرتا ہے، یعنی اللہ کی بلند شان کا ذکر کرتا ہے، تو ایسے شخص کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور 5 وقت جھکنے میں سستی نہ کرے، کیونکہ یہ بھی اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعظیم کرے، کیونکہ جو بندہ اللہ کی عظمت کو پہچان جاتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں اور جاننا چاہتا ہے۔ اور قرآن مجید سے بڑھ کر اور کون سی جگہ ہوگی، کون سی معلومات ہوگی کہ جس سے انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکے۔ تو جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی عزت اور بزرگی عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ قرآن سیکھیں اور سکھائیں انہیں بہترین لوگ قرار دیا گیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ پھر اسی طرح جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کو پہچانتا ہے تو پھر اس کا قرب بھی چاہتا ہے، پھر وہی بھی چاہتا ہے کہ آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو۔ اللہ کی ایک عظیم بندی جس کو دنیا میں اللہ کی خاطر بہت ستایا گیا، اس نے اپنے لیے جنت مانگی تو کیسی مانگی؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہنے لگی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتا ہے تو پھر اس سے محبت کرتا ہے، پھر سب چیزوں کو چھوڑ کر اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ اس کا منتہا اور گول بن جاتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی اپنے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرب کی دعا کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب تم جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، یعنی جنت کا اعلیٰ ترین درجہ مانگو، کیونکہ جنت الفردوس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے قریب رہنا چاہتا ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ سے محبت کرے اور پھر اس کو اس کے دل میں اس کے قریب ہونے کا شوق نہ ہو، پھر وہ عمل کرے گا کہ جس سے وہ اس سے قریب ہو سکے، اور وہ دعائیں بھی کرے گا اور اونچے درجات پانے کی کوشش کرے گا، اور اس کی نظر میں خود بخود دنیا حقیر ہوتی چلی جائے گی۔
کیونکہ یہ دنیا ایک متاع ہے، ایک وقتی فائدے کی چیز ہے. عقل مند وہ ہے جو اپنی اس دنیا سے اپنی آخرت بنانے کی فکر کرے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو جو واقعی آخرت کو دنیا پہ ترجیح دیتے ہیں ان کا مقام علیین میں لکھتے ہیں. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. ہرگز نہیں، نیک لوگوں کا نام اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، یعنی ان کے تو اعمال بھی اتنے قبولیت والے کہ بلند مقام پہ رکھے جاتے ہیں. اور آپ کیا جانے کہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں، وہ بھی دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں کہ یہ بندے خالصتاً اپنے رب کے لیے کیسی کیسی قربانیاں کرتے ہیں اور کیسی کیسی چھپی ہوئی نیکیاں کرتے ہیں، اور وہ جنت الفردوس پانے کے لیے محنت کرتے ہیں. کیونکہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کی مہمانی فردوس کے باغات سے ہوگی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے کہیں اور منتقل ہونا پسند نہ کریں گے کیونکہ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، وہ کہیں دور جانا کیوں پسند کریں. اور پھر جنت الفردوس ویسے بھی سب سے بلند اور خوبصورت جنت ہے. اس کے درختوں کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں ایک درخت ہوگا جسے طوبا کہا جاتا ہے. دنیا کا کوئی درخت اس کے مشابہ نہیں، یعنی اتنا خوبصورت اور اتنا حسین ہوگا. اور پھر انسان ایسے اعمال سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے جو جنت سے محروم کرنے والے ہوں. انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عادی شرابی، والدین کا نافرمان اور دے کے احسان جتانے والا مقدس اور پاک جگہ جنت الفردوس میں داخل نہ ہوں گے. یعنی جس سے جنت الفردوس کا شوق ہو اسے ان گناہوں سے دور رہنا چاہیے. اور پھر خوب خوب اللہ تعالیٰ سے اس نام کے ساتھ دعائیں بھی کرنی چاہیے. اس میں سب سے بہترین تو درود شریف ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر وہ درود شریف بھی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اور پھر نماز کی دعا استفتاح میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر کرتے ہیں. پھر سورۃ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا ذکر آتا ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز ادا کی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی یعنی سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے. آپ نے 3 مرتبہ یہی فرمایا کہ وہ ناتمام ہے. ابو ہریرہ سے کہا گیا کہ ہم بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا فاتحہ کو دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز یعنی سورۃ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی. جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، تمجید بیان کی. اور ایک بار فرماتا ہے میرے بندے نے اپنے سب کام میرے سپرد کر دیے. اور جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے. اور جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پھر ہدایت عطا کر دیتا ہے اور اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے. پھر حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے ہی بزرگی کے لائق، تو جن کے دلوں میں یہ احساس بیٹھ جائے پھر وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں.
ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو اس کے بعد یہ دعا پڑھتے، ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اے ہمارے رب، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں جن سے آسمان و زمین بھر جائیں، اور اس کے بعد آپ جو بھی چاہیں وہ بھی اس سے بھر جائے۔ آپ ہی تعریف اور بزرگی کے لائق ہیں، بندے جو کہتے ہیں تو ان کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اور ہم سب آپ کے بندے ہیں۔ اے اللہ، جسے تو عطا کرنا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو نہ دینا چاہے اسے کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ کسی مرتبے والے کی بزرگی آپ کے سامنے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو بہرحال جس بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا احساس ہوتا ہے، پھر وہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی عبادت کی محبت اور اپنے قرب کا شوق عطا کر دے۔ أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ جب انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام الودود پر بات کریں گے، الودود جو بہت محبت کرنے والا ہے، بے حد محبت کرنے والا اور بہت محبوب بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اولیاء سے، اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اور اس کی مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے الودود کے دو معنی بتائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ محبت کرنے والا ہے اپنے انبیاء سے، اپنے رسولوں سے، نیک لوگوں سے، اور دوسرے وہ جو سب کا محبوب ہے، یعنی اللہ کے نیک بندے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، اپنی جان، مال، اولاد، رشتہ دار، دنیا کی مال و متاع، دولت، ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رب کو چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور بندوں میں سے وہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتے ہیں، جو اس پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ تو گویا اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے، کیونکہ جو شخص اس کو مانتا ہی نہ ہو وہ اس سے محبت کیسے کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اولیاء سے محبت کرتا ہے، یعنی ان لوگوں سے جو ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں دے دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک سب سے اہم ترین بات اللہ کی بات ہوتی ہے، ان کے اپنے نفس اور آس پاس کے لوگوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا حکم انہیں سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دوستی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سن لو، جو اللہ کے دوست ہیں ان میں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ یحبہم ویحبونہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ انسان محسن بنے،
احسان کرنے والا، نیکی کے کام کرنے والا، دوسروں کی برائیوں کے جواب میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا، کیونکہ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی محسنین سے محبت کرتا ہے. جو انسان ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو آسان ہے، اور کیوں نہ کرے انسان، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. لیکن انسان کا امتحان اصل میں اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی برا کرے اور پھر بھی جواباً وہ اس کے لیے اچھا ہی کرنے والا ہو. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ ہو. کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن کیا واقعی اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرتا ہے؟ تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی پھر انتہائی خواہش یہ ہو جاتی ہے کہ اس کا رب بھی اس سے محبت کرے. اور یہ انسان کی بالکل نیچرل سی ڈیزائر ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز سے یا کسی انسان سے بھی جب انسان محبت کرتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ انسان بھی جواباً بدلے میں اس سے محبت کرنے والا. تو پھر انسان اپنے رب سے کیوں نہ چاہے گا. لیکن رب سے محبت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پھر انسان اپنے اندر ان خصوصیات کو پیدا کرے، ان کوالٹیز کو پیدا کرے، ان کاموں کو کرے کہ جن سے رب کی محبت حاصل ہوتی ہے. اور ان میں سب سے اہم چیز تقویٰ ہے. اور تقویٰ کہتے ہیں اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت، دونوں چیزوں کا مجموعہ. یعنی انسان اللہ سے محبت بھی رکھتا ہو اور اللہ سے ڈرتا بھی ہو. محبت ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی شروع کر دے، اور ڈر ایسا نہ ہو کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے مایوس کر دے. تو جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی پھر اس محبت کی وجہ سے وہ بہت سے کام، اچھے اچھے کام کرتے ہیں اور اچھے کام ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. اور وہ کام پھر جو بھی کرتے ہیں وہ اپنے رب کو راضی کرنے اور خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. وہ لوگوں پر نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ احسان کر کے ان کو اذیت دیتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے انصاف کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المقسطین. پھر اسی طرح جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے اندر صبر کی کوالٹی پیدا کرے، صبر کی کوشش کرے. صبر ایک تو مشکل حالات میں کسی غم یا دکھ یا پریشانی کی خبر سننے پر، یا پھر اپنے جسم میں کوئی جسمانی اذیت، بیماری اور تکلیف کے آنے پر، یا لوگوں کی ناروا باتوں پر، الزامات تراشی پر، یا گالی گلوچ پر، یا کسی ایسے رویے پر جو انتہائی تکلیف دہ ہو. ان تمام معاملات میں انسان کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو. انسان مشکلات میں حوصلے اور برداشت سے کام لے، تحمل سے کام لے، کیونکہ صبر اسی چیز کا نام ہے کہ انسان نیگیٹو ری ایکشن سے بچے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو بہت توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے. اب آپ دیکھیے توبہ کون کرتا ہے؟ توبہ وہ کرتا ہے جو گناہ گار ہوتا ہے، جس کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے. کوئی بھی گناہ گار خواہ کتنا بھی بڑا گناہ کر چکا ہو، لیکن جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رخ ہی کر لیتا ہے، جب وہ پلٹ آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشی سے اس کا استقبال کرتا ہے اور اس کے اس عمل پر اس سے محبت کرتا ہے. یعنی ہم میں سے ہر شخص گناہ کرتا ہے، اور پھر گناہ کرنے کے بعد جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں تو نہیں چھوڑ سکتا، غلطی تو ہوتی رہے گی، لیکن غلطی پر اصرار شیطانی شیوا ہے. انسانیت اس میں ہے کہ انسان غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو جو پلٹ آئے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا کچھ مشکل کام نہیں ہے، صرف یہ کہ انسان اپنے اندر ان خصوصیات کو پیدا کرے جو انسان کو اللہ کا محبوب بنائے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے. ان اللہ یحب التوابین
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے، یعنی اپنی روحانی اور اپنے اعمال کی صفائی کرنے والوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی صفائی کرنے والوں سے بھی، اپنے لباس اور اپنے کپڑے اور اپنے آس پاس کو، اپنے گھر کو، اپنے محلے کو، اپنے جو بھی اس سے متعلقہ چیزیں ہیں ان سب کو پاک صاف رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بناتا ہے انسان کو۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انسان کے لیے بھروسہ کیے بغیر کچھ چارہ بھی نہیں، اگرچہ انسان کو کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے کوشش درکار ہوتی، لیکن صرف انسان کی کوششیں کافی نہیں ہوتی۔ اہل ایمان کوشش کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اب میں نے اپنے طور پر جو کر سکتا تھا کر لیا، اب باقی اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ جیسے ایک فارسی کا شعر ہے کہ سپردم بتو مایہ خیشرا، تو دانی حساب کمو بیشرا، کہ میرے ہاتھ میں جو تھا وہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں، یعنی جو میں نے کوشش کی اب تیرے حوالے، اور تو ہی کم و بیش کا حساب جانتا ہے، یعنی اس کوشش میں میری طرف سے جو بھی کمی ہوئی ہے تو اس کو زیادہ بہتر جانتا ہے، اس کمی کو تو پورا کرنے والا ہے اور تو اس کو پورا کر دے۔ بعض لوگ توکل کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے، کوئی کوشش نہ کرے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن توکل کا مطلب ہے کہ انسان پہلے اپنی کوشش کرے اور پھر رب پر بھروسہ کرے۔ جیسے پرندے اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی پرندہ صرف گھونسلے میں بیٹھا رہے اور کوشش نہ کرے؟ وہ صبح سویرے گھروں سے نکلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے کہیں کوئی کھانا جمع نہیں ہوتا، کسی جگہ پر اکٹھا کر کے رکھا نہیں گیا ہوتا، وہ گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، اڑتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں اور اپنی ضرورت کا کھانا پا لیتے ہیں۔ کسی کا درختوں میں ہے اور کسی کا سمندروں کے اندر ہے، لیکن وہ اپنی اٹموسٹ ایفرٹ لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اپنے فرائض ادا کرتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی نوافل کی تکرار، اور نوافل انسان کی عبادات میں بھی ہیں، اور کوئی بھی ایکسٹرا کام جو انسان اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کے کرتا ہے یا اپنے فرض سے زیادہ ادا کرتا ہے کسی کے ساتھ خواہ معاملہ کرتے ہوئے بھی، تو یہ تمام چیزیں انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہیں۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہ کام میرے ذمہ کیوں، میرا فرض نہیں ہے، مجھے نہیں کرنا، لیکن انسان جب احسان کے درجے میں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو جو کام بھی زندگی میں مشکل لگ رہا ہو، یا انسان یہ سمجھے کہ یہ میرا فرض نہیں ہے اور پھر بھی اسے کرنا پڑے، تو ایسی صورت میں خوشی خوشی کرے، کیونکہ یہ تکلیف اٹھانا اسے اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دے گا۔ پھر اسی طرح اللہ کی خاطر بندوں سے محبت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت واجب ہو گئی، لازم ہو گئی، کن کے لیے؟ جو میری خاطر آپس میں محبت کرے، یعنی کوئی اور دنیا کی غرض بیچ میں نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہو۔ پھر فرمایا، جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر صدقہ کرتے ہیں، یعنی ان کی ملاقاتیں، ان کا لین دین، ان کا تعلق، یہ سارے کا سارا اللہ کی خاطر ہوتا ہے۔ یعنی وہ اس بندے سے کچھ نہیں جواباً چاہ رہے ہوتے، ان کی توقعات بندوں سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ سب کچھ کرتے ہیں صرف اپنے رب کی رضا پانے کے لیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، کہ ان کی ساری تکلیف اور کوشش اپنے رب کی رضا کی خاطر ہوتی ہے،
اور یہ ایک بہت اعلیٰ درجہ ہے کسی بھی کام کے کرنے کا. جب انسان کسی معاوضے کی خاطر کام کرتا ہے یا کسی چیز کے حصول کے لیے جو دنیاوی فائدہ ہوتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو بعض اوقات بڑی بڑی کوششیں کر جاتا ہے. لیکن جب کسی کام کو اللہ واسطے کے لیے کرنا ہوتا ہے تو بعض اوقات انسان اس کو بددلی سے کرتا ہے. جس شخص کو یہ بات یاد رہے کہ اس کام کو کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہو، اسے چاہیے کہ وہ دنیاوی مقاصد سے بھی بڑھ کر اس کے لیے محنت کرے کہ کیونکہ اس کا بدلہ اور اس کا صلہ اور اس کی جزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ غنی اور چھپے ہوئے بندے کو بھی پسند کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی ہو، غنی ہو اور چھپا ہوا ہو، یعنی اسے شہرت کا شوق نہ ہو اور وہ دکھاوے کی نیکیاں نہ کرتا ہو. پھر اسی طرح لین دین میں نرمی کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بیچنے میں نرمی اختیار کرنے والا، خریدنے میں آسانی پیدا کرنے والا اور قرض وغیرہ کی ادائیگی میں نرم رویہ اختیار کرنے والا ہو. اور یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کا اعلان کر دیتا ہے. بندے جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو عام طور پر اس کو ظاہر نہیں کرتے، ظاہر کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں. حالانکہ جس بندے سے محبت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بتا دینا چاہیے کہ مجھے تم سے اللہ کی خاطر محبت ہے. ایک شخص نے جب ایسے ہی آپ کی مجلس میں ذکر کیا کسی کا کہ اسے فلاں شخص سے محبت ہے تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کو بتایا ہے؟ جاؤ اس کو بتا کر آؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے سب میں بتاتے ہیں. وہ کس طرح؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ بے شک میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم سب اس سے محبت کرو. تو جبریل علیہ السلام حاملین عرش میں اس کا چرچا کرتے ہیں، یعنی وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں. تو آسمان والے حاملین عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں، یعنی وہ سب اس کا نام جان لیتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے. تو ساتویں آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، یعنی ان کی باتیں سن کر دوسروں میں اس کا چرچا ہو جاتا ہے. پھر ہر ایک آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی وہ محبت نیچے اترنا شروع ہو جاتی یہاں تک کہ وہ دنیا میں آ جاتی ہے اور آسمان دنیا سے ہوتے ہوئے اس کا ذکر زمین پر اتر آتا ہے. پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ کسی بندے کو کتنا چاہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت بھی فرماتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو عذاب نہیں دیتا. یہ سب سے بڑی بات ہے. اس لیے انسان کو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے جو بھی کام کرنے پڑے ان کو کر لینا چاہیے، کیونکہ یہی طریقہ ہے اللہ کا قرب پانے کا اور آخرت کے عذاب سے بچنے کا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو ایمان دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. بس اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو ایمان عطا کر دیتا ہے، یعنی ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اس کو محسوس ہونے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق اس کے لیے ایک بہت خوش کن چیز ہو جاتی. ایسے بندوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ایک خوشی نصیب کرتا ہے اور اللہ کے ذکر سے وہ گھبراتے نہیں. اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ سے محبت نہیں کرتے جب ان کے سامنے کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ان کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ان کے سامنے نہ کیا جائے. اور کس قدر بدبختی کی بات ہے کہ جس نے سب کچھ دیا اور جس کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسان اسی سے بات نہ کرنا چاہے یا اسی کے ذکر سے گھبرائے. پھر اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو نیک شہرت بنا دیتا ہے. عامر بن حمق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے. صحابہ نے کہا کہ نیک شہرت کیسے بناتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس طرح کہ اس کی موت سے پہلے اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے.
حتیٰ کہ اس کے پڑوسی یا فرمایا آس پاس والے اس سے راضی ہو جاتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو پہلے اس سے خفا بھی تھے آخری عمر میں اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اس طرح وہ نیک نامی کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے نرمی عطا کر دیتا ہے، یعنی اس کے مزاج کے اندر ایک خاص نرمی پیدا ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے نرمی دے دیتا ہے، یعنی پھر اس کے سارے معاملات نرمی پر مبنی ہوتے ہیں، اس کو دنیا کی محبت سے بچا لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس سے وہ محبت کرتا ہو دنیا سے اس طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے ہو، اور کھانے کی صورت میں تمہیں اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے، دنیا کا اس کو شوق نہیں رہتا، دنیا اس کی نگاہ میں حقیر ہونے لگتی ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے دنیا سے اس طرح روکتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے روکتا ہے. یعنی ایسا مرض جسم میں پانی بڑھ جاتا ہے یا نکلتا نہیں تو پھر مریض کو پانی کم دیا جاتا ہے، تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کے دل سے دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں. اور اللہ کی محبت کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے آزمائش میں مبتلا کرنے کی حکمت کہ وہ اس کو دنیا سے جانے سے پہلے ہر طرح کے گناہوں سے صاف ستھرا کر دینا چاہتے ہیں. پھر یہ ہے کہ چونکہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو جن بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے ان بندوں کے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ ہے الودود جو محبت کرتا بھی ہے اور محبت کیا بھی جاتا ہے. اور پھر جب وہ اپنے بندوں کا محبوب ہو جاتا ہے تو وہ محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھ جاتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت رکھتے ہیں اور اس محبت کی مٹھاس پاتے ہیں. اللہ کے ذکر سے انہیں خوشی نصیب ہوتی ہے، نمازوں میں ان کا دل لگتا ہے، اللہ کی خاطر خرچ کرنے سے ان کو سرور حاصل ہوتا ہے، اللہ کے گھر سے بھی محبت ہو جاتی، اللہ والوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے، عبادت ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ سے ملاقات کا شوق بڑھ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کی ایک علامت اللہ کے کلام سے محبت ہو جاتی، قرآن مجید سے محبت ہو جاتی ہے. قرآن مجید کا پڑھنا، سمجھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ سب اس کو بہت محبوب ہو جاتا ہے. اس کے دل کی راحت اور خوشی قرآن کے ساتھ تعلق میں ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، یعنی وہ اپنی اس محبت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اسے قرآن مجید کی تلاوت مصحف دیکھ کر کرنی چاہیے. یعنی ایون یہ کہ اس کے جو الفاظ ہیں کلام اللہ کے، وہ ان الفاظ سے بھی محبت کرتا ہے، ان الفاظ کو دیکھ کر بھی اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور اس کے الفاظ کی ادائیگی سے اور اس کے پڑھنے سے اور اس کو خوبصورت انداز میں پڑھنے سے محبت ہوتی ہے. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، تو جب وہ اپنے لشکریوں کو نماز پڑھاتا تو ہر نماز کی تلاوت قل هو اللہ احد پہ ختم کرتا. جب لوگ واپس ہوئے تو انہوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. آپ نے فرمایا کہ اس شخص سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے. لوگوں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے، یعنی اللہ ایک ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے کہ میں اس کو پڑھوں، یعنی بار بار اس کا ذکر کروں کہ وہ ایک اکیلا ہے اور اس جیسا کوئی اور نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو خبر دے دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. یعنی جو بندہ توحید پر ہوتا ہے، توحید سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. پھر یہ بھی یاد رہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہوں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کے ذریعے آپ کی تائید کی اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، یعنی صحابہ کے دلوں میں محبت ڈال دی. اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے جو اس زمین میں موجود ہے تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے. یہ اللہ ہی ہے جس نے ان میں الفت ڈالی ہے، کیونکہ وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو بندوں کے دل میں بھی اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، اور وہ بندے بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ اللہ ہی کی محبت پر جمع ہوتے ہیں. ان کے سامنے دنیا کی لالچ اور حرص اور دنیا کا مفاد نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہر شخص پھر اپنا فائدہ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے ضد، عداوت اور حسد پیدا ہونے لگتا ہے جس سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح جب کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو اچھے اچھے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں ضرور محبت پیدا کر دے گا، اور پھر سارے آسمان اور زمین والوں کا اس کو محبوب بنا دے گا. جن بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد بھی فرماتا ہے اور پھر خاص مدد عطا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے. نمبر 1 اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا. نمبر 2 وہ غلام جس نے اپنے مالک سے آزادی کے لیے معاہدہ کیا اور وہ ادائیگی کی نیت رکھتا ہے. اور نمبر 3 برائی سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنے والا. اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندوں کی ضروریات بھی خود پوری کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، یعنی میری عبادت کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، یعنی کسی کا محتاج نہیں کروں گا، اور تمہارا فقر دور کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا. تمہاری حاجات بڑھتی چلی جائیں گی، کام نہیں ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ انسان بعض اوقات دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر اپنی نمازوں میں تاخیر کر دیتا ہے، یا نمازوں میں کمی کر دیتا ہے، یا نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار نہیں کرتا. ایسا شخص نہ اس کے دنیا کے کام ختم ہوتے ہیں اور نہ اس کی نمازیں اس کے لیے باعث سکون ہوتی ہیں. اس لیے انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالے تو اس کو پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کو دے اور اس میں کسی اور کا حصہ نہ ہو. تو انشاءاللہ اس طریقے سے انسان کو ایک روحانی سکون بھی نصیب ہوگا اور اس کے دنیا کے معاملات بھی درست ہوں گے. جتنا رزق اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر بھی اس کو قناعت نصیب ہوگی اور بندوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا ہو جائے گی، آپس کے باہمی تعلقات بھی درست ہو جائیں گے اور سارے معاملات کی اصلاح ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ انسان اپنے بزی اسکیڈول میں سے اللہ کی عبادت کے لیے وقت ضرور نکالے اور اس پر پابندی بھی کرے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کی ضروریات اس طرح بھی پوری کرتا ہے کہ بیماری کے حالت میں بھی ان کو کھلاتا پلاتا ہے اور ان کو تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے. تو یہ ہے ہمارا رب الودود جو محبت کرتا بھی ہے اور کیا بھی جاتا ہے. تو جب ہم اس نام کو سمجھ جائیں، اس پر ایمان لے آئیں، تو اس کا اثر ہماری زندگی میں بھی نظر آنا چاہیے. وہ کس طرح کہ سب سے پہلے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، سنت کی پیروی کو لازم کر لو.
اس کا نتیجہ کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور کیا ملے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو گویا انسان کو اپنی زندگی میں جو بھی کوئی کام کرنا ہو، کوئی بڑا ڈیسیژن لینا ہو، تو فوراً اپنے سامنے ایک معیار رکھنا چاہیے، ایک کرائیٹیریا رکھنا چاہیے کہ اس جگہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ کیا کرتے۔ کسی کو معاف کرنے کا معاملہ ہو، کسی کو کچھ دینے کا معاملہ ہو، کسی سے کچھ روکنے کا معاملہ ہو، کسی کے بارے میں کچھ گمان رکھنے کا معاملہ ہو، ان تمام معاملات میں ہمیں سیرت سے بہترین رہنمائی ملتی ہے، اور فیصلے، بڑے بڑے فیصلے کرنے آسان ہو جاتے ہیں، انسان کو دوسروں کے بڑے بڑے قصور معاف کرنے آسان ہو جاتے ہیں، اور انسان کے اندر ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسے بندے کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، پھر اس کے دل کو دکھوں سے آزاد کر دیتا ہے، کیونکہ اس سے بڑی کوئی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان نصیب کر دے اور اپنی محبت عطا کر دے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس نام کا اثر انسان کے اخلاق پر بھی ہونا چاہیے اور معاملات پر بھی ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بحرین سے مہمان آئے، آپ نے اپنے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا، وہ آپ کے وضو کے پانی کی طرف لپکے، اس میں سے انہوں نے جو پایا اس میں سے انہوں نے اس کو اپنے چہروں پر ملا، سروں اور سینوں پر مل لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے، کس چیز نے تمہیں اس پر اکسایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی محبت نے، یعنی آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کا پانی ہم اپنے اوپر چھڑک رہے ہیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے۔ اے اللہ کے رسول، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کریں، یعنی تمہیں واقعی اللہ کی محبت چاہیے، تو 3 خوبیوں پر ہمیشگی کرو، 3 کام اپنے پلے باندھ لو۔ نمبر 1 سچی بات، نمبر 2 امانت میں ادائیگی، یعنی امانت کی ادائیگی، اور نمبر 3 اچھا پڑوس، اچھے پڑوسی بنو، کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو مٹا دیتا ہے، یعنی اپنے ساتھ رہنے والوں کو اذیت اور تکلیف دینا انسان کی نیکیوں کو صاف کر دیتا ہے، باقی اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو جو واقعی اللہ کی محبت کا طلبگار ہے، پھر اسے اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے وہ محبت حاصل کر سکے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور صفات کا بھی ذکر کیا، فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور 3 لوگوں سے نفرت بھی کرتا ہے۔ جن سے محبت کرتا ہے وہ ہے نمبر 1 وہ آدمی جنگ میں جب دشمن کا سامنا کرتا ہے وہ ان کے لیے اپنے سینے کو گاڑ دیتا ہے حتیٰ کہ شہید کر دیا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھیوں کے لیے فتح کر دیتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو سفر کرتے ہیں اور ان کا سفر لمبا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ کہیں اتر جائیں اور پڑاؤ کر لیں، اور ایک آدمی ان سے علیحدہ ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے، یعنی اس لمبے سفر کے بعد بھی تھک کر بھی، اور جب کوچ کا وقت آتا ہے تو ان کو جگا دیتا ہے۔ ایسے بندے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تیسرے ایک وہ آدمی جس کا پڑوسی اس کو اذیت دیتا ہے اور وہ اس کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے یہاں تک کہ ان کے درمیان موت جدائی ڈال دیتی ہے یا ان میں سے کوئی وہ جگہ چھوڑ جاتا ہے۔ اور جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں وہ ہیں بہت قسمیں کھانے والا تاجر، متکبر فقیر، اور احسان جتانے والا بخیل، یعنی ایسا شخص جو کسی کو کچھ دے بھی نہ اور دے تو احسان جتا کے تنگ کرے۔ پھر اسی طرح جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، اس کی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنی چاہیے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں تو اسے اس چیز سے بے رغبت ہو جانا چاہیے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں یہ سکھاتی کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والے، بندوں کے ساتھ محبت کریں، کیونکہ اللہ سے محبت کرنے والا دل نرم ہوتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی مخلوق کی بھی محبت ہوتی ہے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ سے متعلق جو بھی چیز ہوگی وہ سب اس کو محبوب ہوگی، اور ایمان کی تو علامت ہی یہی ہے
کہ انسان اللہ کے بندوں سے محبت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے. یعنی یہ مومن کی بیسک کوالٹی ہے، کیونکہ دوسروں سے محبت جنت میں لے جاتی ہے. آپ نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں جا نہیں سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان لا نہیں سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. تو ہم سب کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اپنے آس پاس والوں سے کیسا تعلق ہے، محبت کا تعلق یا نفرتوں کا تعلق. پھر اسی طرح خاص طور پر گھر والوں سے محبت، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے ان کے دلوں میں دوسروں کی محبت ڈال دیتا ہے اور دوسرے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو انسان پر سب سے پہلا حق اس کے اپنے قریبی لوگوں کا ہے، اور اس میں بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے. عمرو بن العاص کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے. پھر آپ نے پوچھا کہ مردوں میں کس سے محبت ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے. یعنی علل اعلان آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا. پھر اسی طرح آپ اپنی بیویوں کے کام کرنے میں بھی، ان کی مدد کرنے میں بھی عار محسوس نہیں کرتے تھے. اور خاص طور پر ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد تھا اور حضرت عائشہ کے سر میں بھی درد تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے دنیا سے چلی گئی تو میں تمہارے سب کام خود کروں گا اور تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. میں تمہیں غسل دوں گا، تمہیں کفن پہناؤں گا، تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا، خود تمہاری تدفین کروں گا. تو یہ محبت کے اظہار کا ایک طریقہ تھا. پھر اسی طرح وہ عورت سب سے اچھی ہے جو اپنے شوہر سے محبت کرتی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، ہم نوائی کرنے والی اور ہمدردی کرنے والی ہوں. پھر اسی طرح بچوں سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے، اور حضرت حسن اور حسین دونوں کھیلتے ہوئے آپ کے پشت پر آ کر بیٹھ جاتے، کبھی آپ کی گود میں آ کر بیٹھ جاتے. نماز کی حالت میں بھی کبھی آپ نے ان کو اپنے سے دور نہیں کیا تھا. آپ کی نواسی امامہ ایک مرتبہ نماز کی حالت میں آپ کے پاس آ گئی، آپ نے ان کو کندھے پر بٹھا لیا. جب آپ رکوع اور سجدے میں جاتے تو ان کو اتار دیتے، اور جب آپ کھڑے ہوتے تو دوبارہ کندھے پر بٹھا لیتے. یہ ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں بھی بچوں سے محبت کرنی چاہیے اور محبتوں کو عام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کی تکمیل بھی ہے اور ایمان کا مضبوط کڑا بھی، اور ایمان کی حلاوت بھی اس سے ملتی ہے اور اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ بھی ہے. اور جو شخص جتنی محبت کرے گا وہ اللہ کا اتنا ہی محبوب ہوگا. پھر اس محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے دوستوں سے بھی محبت کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. اور جن سے انسان محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر، ان سے ملاقات کا بھی بہت بڑا اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیمار کی عیادت یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تم بھی پاک ہو، تمہارا چلنا بھی پاک ہے، اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا. اب آپ دیکھیں کہ انسان میل ملاقات تو کرتا ہی ہے، لیکن خاص طور پر اگر ایسے لوگوں سے ملنے کے لیے جائے جن سے وہ اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے تو یہ محبت اس کے لیے خوشخبری کا باعث ہے. پھر قیامت کے دن 7 لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، اور ان میں سے 2 وہ ہوں گے کہ جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہوں گے. اور وہ دن جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، کہیں سایہ نہ ہوگا. ایسے لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، انبیاء اور شہداء ان پر رش کر رہے ہوں گے جو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہوں گے. وہ موتیوں کے ممبر پر عزت و اکرام کے ساتھ بٹھائے جائیں گے جس دن ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا. یہ ایسا مقام ہے کہ جس کے لیے اللہ کی خاطر محبت ضروری ہے. اور پھر جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں
وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ بھلائی چاہتے ہیں، ان کے لیے خیرخواہی کے جذبات رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے، یعنی اگر اس پر کوئی الزام تراشی کر رہا ہو یا اس کے بارے میں کوئی برا بھلا کہہ رہا ہو تو وہ اس سے اس الزام کو دھوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت اگر دل میں آ جائے تو پھر اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، زندگی کے سارے غم آسان ہو جاتے ہیں۔ اس محبت کو پانے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک، اللہ ہمیں اپنی محبت دے دے اور اس کی محبت دے دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس کام کی محبت دے دے جو ہمیں تیری محبت سے قریب کر دے، یعنی ہمیں ایسے کام کرنا سکھا دے، ایسے کام نصیب کر دے ہمارے کہ جس سے ہم تیری محبت پا سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی محبت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ کے نام جو ہم سن رہے ہیں اور ہمارے ایمان میں الحمدللہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ ایسے ہی؟ چلیے انشاءاللہ کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آمین۔ بہت ہی خوبصورت نام اللہ تعالیٰ کا الودود۔ یہ بتائیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے جس نے ہمیں بنایا، پیدا کیا، خالق، مالک، تو انسان کو پھر جیسے جیسے پہچان ہوتی ہے تو اپنے اندر تبدیلی آتی ہے نا، تھوڑی شرم آتی ہے نا کہ ہمارا رب کیسا ہے۔ ٹھیک ہے نا، الودود کا کیا مطلب ہے؟ بہت محبت کرنے والا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے رب کی محبت کو سمجھتے نہیں ہے نا۔ جب ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پیرنٹس جو بات ہمیں کہتے ہیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، لیکن جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محبت دراصل یہی ہے کہ ڈسپلن کرنے کے لیے، اس انسان کی زندگی بنانے کے لیے کچھ اصول بنائے جائیں، ہے نا ایسا ہی؟ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو بہت زیادہ لاڈ پیار دیتے ہیں، کوئی اصول نہیں بناتے، تو سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوتا ہے؟ بچوں کو نا۔ جب وہ عملی زندگی میں آتے ہیں تو ان کو کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو ہماری زندگی میں جو بھی چیزیں چل رہی ہیں نا، ہم اپنے رب کی محبت کو پہچان نہیں پاتے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے الودود ہے، جو بہت محبت کرنے والا اور بہت محبوب بھی ہے۔ ابن قیم نے اس کے دو معنی جو بتائے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی انبیاء سے، رسولوں سے اور نیک بندوں سے محبت کرنے والا ہے، اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سب سے زیادہ بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، جس بات کے پیچھے قرآن کی دلیل ہو، حدیث کی بات ہو، تو وہ ہی ہمارے لیے دراصل میں چیز ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں نا کہ بہت سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے اپنے طریقے بنائے ہوئے۔ جانتے ہیں آپ اس طرح کے لوگوں کو جنہوں نے دین کے نام پر بہت سے خود ساختہ طریقے بنائے ہوئے کہ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ محبت کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتے ہیں؟ آج آپ نے لسٹ لکھی کون کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے۔ ایمان کی بات آتی ہے، سورۃ البقرہ میں آتی ہے نا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور۔ تو پھر اللہ ایمان والوں کا دوست ہے نا، تو سب سے پہلی چیز جو ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو اللہ کو محبت کرتے ہیں نا، تو وہ کس طرح کرتے ہیں؟ جو اس کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری رات بیٹھ کے اللہ 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 کرتے رہے اور نماز کا ٹائم آئے اور نماز ہی نہ پڑھے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خود ساختہ طریقے نکالے ہوئے ہیں،
اندھیرے کمرے میں بیٹھ کے. کبھی آپ نے سنی ایسی کوئی بات کہ بہت گھنٹوں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا، لیکن سبحان اللہ جو اللہ نے طریقہ بتایا اس سے ہٹ کے نا، تو پھر کیا ہوگا کہ ایسے سارے طریقے جو خود ساختہ ہوں گے نا، وہ پھر آخرت میں قبول نہیں ہوں گے. تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے والے کام کرنے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے لیے دعا بھی کرنی ہے. اللہ کی محبت جو ہے سورۃ ال عمران کی جو آیت آتی ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو. کیونکہ ہمارا دل کرتا ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے، پیروی کرنی. بارک اللہ فی کی سسٹر صوفیہ، ماشاءاللہ بہت اچھے آپ نے نوٹس لیے ہیں. تو سنتوں کو کاپی کرنا، ٹھیک ہے نا. تو جیسے جیسے نبی صلی اللہ، ہمیں پتہ ہونی چاہیے گھر میں آنے کی سنت، رات کو سونے کی سنتیں، یہ ساری جو ہے نا ہمیں حریص ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تاکہ اللہ کی محبت حاصل ہو، اور اس کے لیے پھر دعائیں بھی کرنی ہے. پھر یہ بتائی کہ المجید اس کے کیا معنی ہے؟ بہت بزرگی والا. اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے عرش کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے بارے میں، اللہ جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، جب آپ نے آج الحمدللہ بہت سی احادیث اور اس کے ساتھ قرآن کی آیتوں سے سنا، تو کیسی عظمت آئی نا اندر، آئی نا اللہ کی ایک عظمت. تو اب آپ دیکھیں دنیا میں تو ہمیں کچھ بھی مل جائے تو تکبر نام کی تو چیز ہی نہیں ہونی چاہیے نا، بلکہ اس چیز پہ خوشی ہونی چاہیے کہ میرا رب کون ہے نا. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی چیزوں کو دیکھیں یا اپنی کوئی بھی اچیومنٹس اور ان میں جو دیکھیں کہ تکبر، ہم جیسے جیسے اپنے رب کو پہچانتے جائیں گے تکبر خود ہی اندر سے نکلتا جائے گا. اور آپ سوچیں کہ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ ہمارا رب اتنی طاقت والا ہے. انسان کا کتنا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے نا، اس کو پرواہ نہیں ہوتی. آج آپ نے سنا نا کہ اللہ تعالیٰ ایک کون سے انسان کو پسند کرتے ہیں، جو متقی ہو، غنی ہو، چھپا ہوا ہو. تو وہ اندر سے شوق ہی نکل جاتا ہے نا کہ کوئی تعریف کرے یا کوئی کسی بھی چیز کو ہم دکھائیں یا لوگوں سے چاہیں کہ وہ ہمیں بڑا سمجھے. تو سبحان اللہ جیسے جیسے انسان اللہ کی ذات کو پہچانتا جاتا ہے اس کے اندر سے یہ ساری چیزیں نکلتی جاتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے مجید ہے، بزرگی شان والا ہے، ہر طرح کا شرف کرامت کا مالک ہے. تو پھر تسبیحات کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، سورۃ الاسراء میں بھی آتا ہے نا. کیونکہ دیکھیں جب ہم یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اس پہ اتنا غور و فکر نہیں کر رہے ہوتے. کیا آتا ہے آیت میں کہ اس کی پاکی ساتوں آسمان اور زمین، اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے. ہم بھی جب تسبیح کرتے ہیں نا تو بس گنتی سامنے رکھ کے کر لیتے ہیں. سبحان اللہ، آپ دیکھیں ہر طرف ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے نا. تو جب ہم بھی فیلنگ کے ساتھ اللہ کی تسبیح کریں گے نا تو ہم اس کائنات کے ساتھ مرج ہو جائیں گے. تو پھر ہمیں چیزیں سمجھنی بڑی آسان ہو جائے گی. تو اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بھی صبح شام کثرت سے تسبیح کرنے والے ہوں. تو عملی ہماری بات کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعظیم اور بزرگی بیان کریں. مطلب ہم صرف تعداد پہ نظر نہ رکھیں بلکہ یہ ساری چیزیں اندر سوچیں. اور اللہ کی تسبیح کثرت کے ساتھ کرنی ہے جیسا کہ نماز پڑھتے وقت بھی ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے کلام کی تعظیم بھی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ وہ اپنی عبادت کی محبت اور شوق بھی ہمیں عطا کر دے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا اصلح بیننا واہدنا سبل السلام واہدنا سبل الاسلام ونجینا من الظلمات الى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بها قائلین بها واتممها علینا. اے ہمارے رب، ہمارے درمیان اصلاح فرما، ہمیں اسلام کے راستوں پر چلا اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات دے دے. ہم سے ظاہری و باطنی بے حیائیوں کو پھیر دے، اور ہمارے لیے ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں، ہمارے دلوں میں، ہمارے ازواج
اور ہماری اولاد میں برکت عطا فرما، ہماری توبہ قبول فرما، کیونکہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت مہربان ہے. ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا، اس کی تعریف کرنے والا بنا، اس کا قائل یعنی زبان سے بیان کرنے والا بنا دے، اور ان کو ہم پر مکمل فرما. آمین. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.